جئنا للدعوة لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آج کی اس درس میں انشاءاللہ دو صورتوں سے متعلق گفتگو ہوگی. پہلی صورت سورۃ اللیل ہے اور دوسری صورت سورۃ الضحیٰ ہے. سورۃ اللیل یہ مکی صورت ہے اور اس سورہ کے بارے میں اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کئی مرتبہ گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو عشاء کی نماز میں اور بعض روایتوں کے اندر مغرب کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی پڑھنے کی تلقین کی تھی. سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی. تو سب سے پہلے اس سورہ کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اس کی تفسیر کی طرف آئیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو. وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے. ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری کوشش مختلف طرح کی ہے. فاما من اعطی واتقی، تو جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اپنے رب سے ڈرا. وصدق بالحسنی، اور نیک بات کی جزا کی تصدیق کی. فسنیسرہ لیلیسری، تو ہم بھی اسے آسان راستے یعنی نیکی کی سہولت دیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، لیکن جس نے بخیلی کی اور اپنے رب سے بے پرواہی برتی. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیک بات کی جزا کی تکذیب کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم بھی اسے مشکل راستے یعنی بدی کی سہولت دیں گے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اسے کچھ کام نہ آئے گا. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک راہ دکھانا ہمارے ذمے ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک آخرت اور دنیا ہماری ہی اختیار میں ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، میں نے تو تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، جس میں صرف انتہائی بدبخت ہی داخل ہوگا. الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى، جس نے دل سے تکذیب کی اور پیروی کرنے سے منہ پھیرا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب اس سے وہ بچا لیا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو جائے. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جائے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، بلکہ صرف اپنے بلند و برتر پروردگار کے دیدار کے لیے وہ خرچ کرتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب وہ خوش ہو جائے گا. تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے رات کی قسم کھائی ہے اور پھر اس کے بعد میں رات کی قسم کے بعد میں دن کی بھی قسم کھاتے ہوئے اللہ تبارک تعالی نے فرمایا واللیل اذا یغشی، یعنی قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، یعنی جب اس کی تاریکی پھیل جائے اور وہ اپنی تاریکی کے اندر پوری مخلوق کو ڈھانپ لے. والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم کہ جب وہ روشن ہو جائے، یعنی اپنی روشنی کے ذریعے سے جب اس کی روشنی پھیل جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کی قسم کھائی. وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے. تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ رات اور دن کی قسم کھائی جو کہ مختلف ہیں، رات اور دن دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. تو آگے اللہ تبارک و تعالی نے
جو مقسم علیہ ہے، جس کے اوپر قسم کھائی گئی ہے، اس کے بارے میں بھی یعنی وہ بھی مختلف ہے، یعنی ایک ہی طرح کی چیز نہیں بلکہ مختلف ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سعیکم لشتی، کہ تمہارے اعمال بھی مختلف ہیں، یعنی تم میں سے کچھ لوگ نیک کام کرتے ہیں تو کچھ لوگ برے کام کرتے ہیں۔ تو جس طریقے سے رات اور دن دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اسی طرح سے لوگوں کے اعمال بھی آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، متضاد ہیں، کچھ نیکی کا کام کرتے ہیں اور کچھ بدی کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو قسم کھائی وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادے پیدا کیے، یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی طرح سے ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، کہ ہم نے ہر چیز جوڑے جوڑے پیدا کیے۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو جوڑا جوڑا بنایا، اور اسی طرح سے انسان میں بھی یعنی مرد ہیں اور عورت ہیں، یہ بھی یعنی جوڑے جوڑے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کی قسم کھائی جو کہ متضاد ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقسم علیہ ہے، جس کے بارے میں قسم کھائی گئی ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے متضاد بیان کیا کہ تمہارے اعمال بھی مختلف ہیں، یعنی کچھ تم میں سے نیکی کا کام کرتے ہیں تو کچھ برائی کا کام کرتے ہیں۔ ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى، تو جس نے دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نکالنے کا جو حکم دیا ہے، اپنے راستے میں جو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ وصدق بالحسنى، اور اچھی بات کی اس نے تصدیق کی، یعنی اس کے اوپر، اس کی نیکی کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا کرے گا، اس کی اس نے تصدیق کی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم ایسے لوگوں کے لیے آسانی کے لیے سہولت فراہم کر دیں گے، یعنی بھلائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد میں فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، کہ جو انسان جس نے بخیلی کی اور اپنے رب سے بے راہ روی اختیار کی، لاپرواہی اختیار کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسے مال دیا ہے، اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس نے خرچ نہیں کیا، اور مال خرچ بھی نہیں کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے بے پرواہی بھی برتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے منہ موڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے منہ پھیر لیا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھی بات کی اس نے تکذیب کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیکی کے اوپر ثواب کا وعدہ کیا ہے اس کی اس نے تکذیب کی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ایسے انسان کو ہم آسان کر دیں گے، سہل کر دیں گے اس کے لیے برائی کو، یعنی اسے برائی کے راستے کے اوپر لے جائیں گے اور برائی کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ بھی فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا، کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جس طرح سے کہ وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں ان کی سرکشی کے اندر بھاگ دوڑ کرتے ہوئے پھیر دیں گے، کہ چھوڑ دیں گے، کہ ہم انہیں اس حالت میں چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنی سرکشی ہی کے اندر مگن ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو انسان پلٹتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی کو میسر کر دیتا ہے، سہل کر دیتا ہے، اور جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برائی کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہیں، اور اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور قرآنی آیتوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، جیسا کہ یہاں پہ ہے اور دوسری جگہوں پہ ہے۔ اس سلسلے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، ایک روایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ، اور ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے سوال کیا، عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ ارأیت ما نعمل فیہ افی امر قد فرغ او مبتدع او مبتدع، کہ اللہ کے رسول ہمارا یہ عمل جو ہے وہ کس طرح کا عمل ہے، کیا اس کے بارے میں پہلے لکھا جا چکا ہے اور اسی کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ یہاں سے شروعات ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے اس کو شروع کرتے ہیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما قد فرغ منہ فعمل یبن الخطاب فإن کلا میسر، کہ بلکہ ہمارا عمل اس کی روشنی میں ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن الخطاب، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے کہ ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، عمل کرو، اس لیے کہ ہر آدمی اس چیز کے لیے آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، کہ جو اہل سعادت ہے، نیک بخت ہے، تو وہ اہل سعادت کی طرح سے، نیک بختوں کی طرح سے وہ عمل کرے گا۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ، کہ جو انسان بدبخت ہے، فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ، تو وہ بدبختی والا عمل کرے گا۔ تو انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی تقدیر کو حجت بنا کر عمل کرنا چھوڑ دے، بلکہ انسان عمل کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اس چیز کو میسر کر دیا ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، اور اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں لکھ دی ہیں۔ تو انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ تقدیر کو حجت بناتے ہوئے یہ کہے کہ نہیں، اگر ہماری تقدیر کے اندر اچھا کرنا ہوتا تو ہم اچھا کرتے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیک عمل کرے، اور اگر وہ نیکی کے لیے پیدا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے راستے کو آسان کر دے گا۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انعمل لامر قد فرغ منہ او لامر نستأنف، کہ اللہ کے رسول، کیا ہم ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم تقدیر لکھی جا چکی ہے، یا یہ ہے کہ ہم نئے سرے سے کوئی عمل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں ہماری تقدیر کے اندر وہ چیزیں لکھی جاتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِأَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، کہ ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جو کہ ہماری تقدیر کے اندر لکھی جا چکی ہے۔ فقال سراقہ ففیم العمل اذن، تو سراقہ ابن مالک ابن جوشم یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے موقع پہ پیچھا کیا تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے بہت ہی زیادہ قریب ہو گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تو ان کا یعنی ان کی سواری کا پیر زمین کے اندر دھس گیا۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا کہ اب یہ یہاں سے واپس لوٹ جائیں گے اور کسی کو بتائیں گے نہیں، تو آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اور اس طریقے سے ان کی سواری کا پیر اس ریت سے نکل آیا اور پھر یہ واپس لوٹ گئے۔ تو یہ کہتے ہیں، سراقہ ابن مالک کہتے ہیں ففیم العمل اذن، کہ اللہ کے رسول پھر ہم کس بات کے لیے عمل کرتے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عامل میسر لعملہ، کہ ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کے لیے آسان کر دیا گیا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ تو انسان اپنی تقدیر کو حجت بناتے ہوئے نیک عمل سے رکے گا نہیں، بلکہ وہ نیک عمل کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے اعمال کو آسان کر دیے۔ اسی طریقے سے جو ہے ابن جریر عامر ابن عبداللہ ابن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیے اور مکہ کی ابتدائی زندگی کے اندر، ہجرت سے پہلے کی زندگی کے اندر اور شروعاتی دور میں جب صحابہ کرام اسلام لاتے، اور خصوصی طور پہ وہ صحابہ کرام جو کہ غلام تھے اور اسی طرح سے جو لونڈیاں تھیں، جب وہ لوگ اسلام لاتی تو ان کے مالک ان کے اوپر بہت ہی زیادہ سختی کیا کرتے تھے اور عذاب سے دوچار کیا کرتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یاسر، اور اسی طرح سے عمار ابن یاسر، ان کی والدہ سمیہ اور دوسرے صحابہ کرام وہ تھے جن کے اوپر جو کہ یعنی کمزور تھے، اور ان کے اوپر لوگ ظلم ڈھایا کرتے تھے، ان کے مالک جو ہے ظلم ڈھایا کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کو خرید کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں آزاد کر دیتے، اور اسی طریقے سے جو ہے ان کے والد نے اس موقع پہ ان پہ اعتراض بھی کیا کہ ایسے لوگوں کو تم آزاد کرتے ہو جو کہ تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کر سکے، بلکہ تمہیں یعنی ایسے لوگوں کو آزاد کرنا چاہیے جو کہ تمہاری مدافعت کریں، تمہاری طرف سے دفاع کریں، اور تمہیں اگر ضرورت پڑے تو وہ تمہارے کام آئیں۔ تو وہاں پہ یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا، اور اسی سلسلے میں یہ آیتیں بھی نازل ہوئیں کہ میں یعنی
کسی سے بدلہ نہیں چاہتا، بلکہ میں اس کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہتا ہوں. اور اسی سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فَأَمَّا مَنْ عَاتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اچھی بات کی تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی اس اجر و ثواب کی تصدیق کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اسے دے گا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اسے آسانی کے لیے سہل کر دیتے ہیں. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اور بخیلی سے کام لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے پرواہی برتتا ہے، تو یہ اس کے مال جو بخیلی کر کے اس نے بچا کے رکھا ہے، جب وہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو اس کا مال اسے ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا. یعنی جب وہ مر جائے گا اور جب اس کا حساب و کتاب ہوگا اور اس کے گناہ بڑھے ہوں گے، اور اسے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی فانذرتکم نارا تلظی لا یصلاها الا الاشقی. ان علینا للہدی، یعنی ہدایت دینا ہماری ہی ذمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حلال اور حرام کو بیان کرتا ہے، وہی شریعت کو نازل کرتا ہے، اور وہی جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پہ لے کر جاتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. یعنی جسے چاہتا ہے حق کی توفیق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے حق کی توفیق نہیں دیتا. داعی، دعوت دینے والا شخص لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا ہے، لیکن توفیق دینا اور ہدایت کو قبول کرنا یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور توفیق دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے اور توفیق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت نہیں دیتا، اسے توفیق نہیں دیتا. تو ان علینا للہدی، ہدایت دینا ہمارے ذمے ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور ہمارے ہی لیے ہے دنیا اور آخرت کے سلسلے میں اختیار، ساری کی ساری چیزیں یہ ہماری ہی ہاتھوں میں ہی ہے اور ہماری ہی اختیار میں ہی ہے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، تو میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فرمان ان علینا للہدی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کی طرف سے ہے کہ وہ وعلی اللہ قصد السبیل، کہ سیدھا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف جاتا ہے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، کہ دنیا اور آخرت کی ملکیت ہماری ہی اختیار میں ہی ہے. ان ساری چیزوں کا مالک میں ہی ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان ساری چیزوں کا مالک ہے اور وہی اس کے اندر تصرف کرتا ہے، جو چاہتا ہے جس طریقے سے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر تصرف کرتا ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، تو میں نے تمہیں اس آگ سے ڈرا دیا جو کہ یعنی جو آگ بھڑکنے والی ہے، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ سے میں نے تمہیں ڈرا دیا. یہ جہنم کی آگ ہے جس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا ہے ہمیں، اور جس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہوشیار کر دیا ہے کہ جہنم کی آگ جو ہوگی وہ دنیا کی آگ کی طرح سے نہیں ہوگی، بلکہ بہت ہی زیادہ بھڑکی ہوئی ہوگی. اور اس سلسلے میں امام احمد سماک ابن حرب سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سمعت نعمان ابن بشیر یخطب یقول، میں نے نعمان ابن بشیر کو خطبے کے اندر یہ کہتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے کے اندر یہ کہتے ہوئے سنا، انذرتکم النار، کہ میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا. اور اتنی اونچی آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ حتی لو ان رجلا کان بالسوق سمعه من مقامی هذا، کہ اگر کوئی آدمی بازار کے اندر بھی ہوتا تو وہ اس یعنی خطبے کو سن لیتا، اس بات کو سن لیتا. قال حتی وقعت خمیسۃ کانت علی عاتقه عند رجلیہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے پرجوش تھے اور اتنی اونچی آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے تھے کہ میں نے تمہیں جہنم سے ڈرا دیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جو آپ کے گردن پہ تھی وہ بھی زمین کے اوپر آپ کے دونوں پیروں کے بیچ میں گر گئی. امام احمد
روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، وہ کہتے ہیں کہ سمعت النعمان ابن بشیر یخطب، میں نے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو خطبے کے اندر سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، ان اہون اہل النار عذابا یوم القیامہ رجل توضع فی اخمص قدمیہ جمرتان یغلی منہما دماغه، رواہ البخاری، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ سب سے کم عذاب کے اندر جو شخص مبتلا ہوگا، جس سے سب سے کمتر عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن، وہ شخص ہوگا توضع فی اخمص قدمی، کہ جس کے تلوے کے اندر 2 انگارے رکھے جائیں گے، یغلی منہما دماغو، جس کے ذریعے سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اب یہ اس شخص کی حالت ہے جس کو سب سے کم عذاب دیا جائے گا، اور اس کے تلوے کے اندر 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے، اور اسی کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ سمجھے گا کہ اس کو سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے، یعنی جہنم کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کو عذاب ہو رہا ہے تو وہ یہی شخص ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت کے اندر ہے کہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اہون اہل النار عذابا من له نعلان وشراکان من نار، کہ قیامت کے دن جہنم کے اندر سب سے کم عذاب دیا جانے والا شخص وہ ہوگا جس کی 2 جوتیاں ہوں گی اور 2 فیتے ہوں گے، جہنم کی 2 جوتیاں اور تسمے ہوں گے، یغلی منہما دماغو، اور اس کے ذریعے سے یعنی ان جوتیوں کو اسے پہنا دیا جائے گا جس سے کہ اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، کما یغلی المرجل، جس طرح سے ہانڈی کے اندر جب پکنے کے لیے سامان رکھے جاتے ہیں تو جس طرح سے پانی کھولتا رہتا ہے، اس طریقے سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ ما یرا ان احدا اشد منہ عذابا، وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ کوئی دوسرا بھی ہے جو کہ اس سے زیادہ عذاب کے اندر مبتلا ہے، جس کو کہ اس سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا، جبکہ حال یہ ہوگا کہ یہ انسان سب سے کمتر عذاب والا ہوگا، جس کو کہ سب سے کم عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ لا يصلاها الا الاشقى، تو ان روایتوں سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جہنم کے اندر جو عذاب دے گا وہ عذاب نے بہت ہی زیادہ سخت ہوگا، اور جو سب سے کمتر عذاب والا شخص ہوگا وہ بھی یہ سمجھے گا کہ اس کو جہنم کے اندر سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نار جہنم سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کی، ہمارے بال بچوں کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت الفردوس کے اندر داخل کرے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے لا یصلاها الا الاشقى، کہ اس کے اندر صرف بدبخت لوگ ہی داخل ہوں گے، جو سب سے زیادہ بدبخت ہوگا وہی اس کے اندر داخل ہوگا۔ یعنی جو انسان بدبختی کے اندر بڑھا ہوا ہوگا وہی جہنمی ہوگا، اور جہنم یعنی اسی انسان کو جہنم چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی اور اس کے اوپر عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ الذی کذب وتولی، یعنی وہ شخص جس نے اپنے دل سے جھٹلایا، وتولی، اور اپنے اعمال کے ذریعے سے یعنی جوارح کے ذریعے سے اس نے اعمال نہیں کیے اور نیکی کے کام نہیں کیے، تو ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ امام احمد کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخل الجنت یوم القیامت الا من ابا، کہ میری امت کے سارے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے قیامت کے دن سوائے اس کے جس نے کی جنت میں جانے سے انکار کیا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کون ہوگا یا رسول اللہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت و فرما برداری کی وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ تو وہی انسان جنت کے اندر داخل ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرے گا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرنے سے انکار کیا تو اس نے جنت میں جانے سے بھی انکار کیا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو ماننے والے کہتے ہیں، اس کے باوجود بھی جب ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے تو ہم اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کا انکار یعنی کئی طریقے سے ہم کر دیتے ہیں۔ کبھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے فقہ کے اندر اس طرح کی بات نہیں ہے، ہمارے امام نے یہ بات نہیں کہی ہے، ہمارے مذہب کے اندر یہ بات نہیں ہے، اور اس طریقے سے یعنی یہ ساری کی ساری باتیں دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تکذیب ہے، سنت کا انکار ہے۔ کیسے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر کسی دوسرے کی بات کو مقدم کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر کسی دوسرے کے قول کو مقدم کرے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس لیے ہوئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ جنت میں جانے سے انکار کرتے، جب ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھی جاتی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرنے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے ایسا کہا، ہمارے پیر نے ایسا کہا اور ہمارے بزرگ نے ایسا کہا، اور اس طریقے سے وہ حدیث کی تکذیب کر دیتے ہیں اور اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے اس انسان کو بچا لیا جائے گا جو کہ بہت ہی زیادہ متقی ہے، یعنی جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیکی کا کام کرنے والا ہے، اسے جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اور پھر آگے اس کی تفسیر کے اندر مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ انسان ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تاکہ اس سے اپنے آپ کو پاک صاف کر سکے۔ تو جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی خاطر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بھی عطا کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، یعنی یہ کسی احسان کا بدلہ نہیں چکاتا ہے کہ کسی کا اس کے اوپر احسان ہے اور اس کے احسان کا یہ بدلہ چکا رہا ہے، اور بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اس کے بدلے میں لوگوں سے یہ کچھ نہیں چاہتا ہے، وہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہے قیامت کے دن، کہ وہ قیامت کے دن اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کر سکے، اور اسی طرح سے جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب یہ خوش بھی ہو جائے گا، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا بدلہ عطا کرے گا تو وہ ان ساری چیزوں سے خوش ہو جائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کو دیکھے گا تو وہ اس وقت خوش ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رویت نصیب کرے قیامت کے دن جنت الفردوس کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی